چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں جی پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں عجیب و غریب ہنگامہ رائی ہمیں کل دیکھنے کو ملی ہے، اور اس کے بعد بات یہاں سے بڑھ کر جی ارکان کی ہاتھا پائی تک چلی گئی ہے۔ سوچیں یہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یہ ہاتھا پائی، یہ دے مارچ 4:30 چلا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ تو کوئی نئی روایات کو جنم دیا جا رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اپنی سیٹ سے اٹھ کر حکومتی ارکان کی سیٹ پر گئے، پی ٹی آئی کے یہ ممبر ہے، رکن ہے، اور جا کے وہاں پر دے مار 4:30 پھر وہاں مکے چلے، گھوسے چلے، اور اسپیکر کی موجودگی میں یہ تمام تر معاملہ ہوا۔ اچھا ہوا یہ جی کہ پی ٹی آئی رکن خالد نثار نے حکومتی رکن حسان ریاض کو جی تھپڑ مار دیا۔ اب لیگی رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے۔ اس دوران دیگر ارکان اسمبلی بھی پھر اپنی نشستوں سے اٹھ کر آ گئے، پھر دونوں کو انہوں نے مزید لڑائی سے بھی روکا۔ اب ہاتھا پائی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر جو ہے الزامات لگائے، آوازیں کسی، جس کے بعد خالد نثار اٹھ کر گئے، حکومتی بینچز پر گئے، اور حسان ریاض کو پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دسترازی وہاں پر ہوئی۔ اب قائم مقام اسپیکر کو 5 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی 25-26 ارکان معطل ہوئے تھے پنجاب اسمبلی سے، لیکن اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ اور صدف یہ معاملہ خالی اسمبلی تک نہیں تھا، ایوان تک نہیں تھا۔ ایوان میں تو ڈیکورم اس کو خلاف ورزی کی گئی تو کی گئی، لیکن ایوان سے باہر آ کر بھی یہ سلسلہ نہ رکا، اور وہاں پر باہر آ کر باقاعدہ لڑائی ہوئی اور غلیظ گالیوں کا استعمال کیا گیا۔ میڈیا وہاں پر تھا تو میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، ایک دوسرے کے گارڈز کو بھی مارا گیا۔ آپ یہ دیکھیں، عوام آپ کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل حل کریں گے، آپ ان کے ایشوز جو آپ نے ان سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے۔ لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپسی مسئلے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہر پارٹی کا اپنا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کے مخالف بھی بات کرتے ہیں، لیکن اختلاف اتنا زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ بات ایک تو گالم گلوچ اور پھر دسترازی تک چلی جائے۔ بات کر لیتے ہیں، یہ بہت غلط پریسیڈنٹ ہے۔ You're right۔ بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان رفیق صاحب، یہ ہم نے کل جو پنجاب اسمبلی سے مناظر دیکھے، افسوس ہوا دیکھ کے، اور ظاہر سی بات ہے عوام کے منتخب کردہ نمائندے یہ اگر یہی اس قسم کے کسٹمز، اس قسم کی روایتیں سیٹ کریں گے تو عوام کیا سیکھیں گے؟ اور اتنا عدم برداشت کیوں ہے؟ کیوں اتنی انٹالرنس ہے کہ کسی کا نقطہ نظر، کسی کا اوپینین برداشت نہیں کیا جاتا، سیدھا مکو گھوسوں پہ بات آ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس موضوع کو ہائی لائٹ بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے بات جو کی ہے درست ہے، کہ یہ جو ہم نمائندے ہوتے ہیں، یہ عوام کے چنندہ نمائندے جب ایوانوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو عوام ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم وہاں پہ آ کے ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں، ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائیں، وہاں پہ اسٹریٹجی بنائیں، اپنی ان پٹ دیں، تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے نا اسٹریٹجی کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہو سکے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جو واقعہ کل کا ہوا ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ میں خود، مجھے اس بات پہ شرم ہے کہ جی اسمبلی کے اندر جو ہے نا اس قسم کا واقعہ جو کیا گیا، اور ایک الیکٹڈ نمائندہ جو اپوزیشن کا تھا، خالد زبیر نثار صاحب جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ آ کے اٹیک کیا ہمارے ایک ممبر حسان ریاض کے اوپر، اور حالانکہ حسان ریاض جو تھے وہ اپنی سیٹ میں نہ انہوں نے چھوڑی، اپنی سیٹ پہ کھڑے ہوئے، اور وہاں سے وہ کسی ایک میٹر کے اوپر احتجاج کر رہے تھے۔ ایک پی ٹی آئی کے ممبر نے کل اپنی سیٹ کے اوپر سے اٹھ کے اس نے اسپیکر سے بڑی نازیبا گفتگو کی، جس کے اوپر ہمارے ممبران نے احتجاج کیا کہ یہ گفتگو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اسپیکر کسٹوڈین ہوتے ہیں، ان کی عزت و تکریم جو ہے نا وہ ہاؤس کی تکریم ہوتی ہے، اور وہاں پہ کوئی شخص نیچے بیٹھ کے اسپیکر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ یہی بات حسان ریاض صاحب وہاں پہ کر رہے تھے۔ اسی دوران پیچھے سے جو خالد نثار صاحب ہیں، انہوں نے ان کو ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا، کوئی گالم گلوچ والی باتیں شروع کر دیں، نازیبا الفاظ شروع کر دیے، پھر آ کے انہوں نے اس کو پر اٹیک کر دیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے اور پی ٹی آئی کا جو طرز عمل رہا ہے، نہ صرف پنجاب اسمبلی میں بلکہ نیشنل اسمبلی میں بھی، کہ ہر بات کے اوپر احتجاج کرنا اور نازیبا الفاظ استعمال کرنے۔ ریسنٹلی جو بجٹ گزرا ہے، بجٹ کے اوپر ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے، خواتین کے خلاف آوازیں کسی گئیں اور بڑی نازیبا گفتگو کی گئی۔ میں تو سمجھتا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ اس وقت ممبر بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ بتائیے گا ہم سیکھیں گے کب؟ یہ جو سارا کچھ ہوا، اب بتایا گیا جی جو یہ رکن ہیں ان کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا ہے۔
اب اپوزیشن احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ کر رہی ہے، تو اس بارے میں اب کیا آپ لوگ بات کریں گے کہ بظاہر پوری اپوزیشن ہی اگر بائیکاٹ کر دے تو کیا مذاکرات کیے جائیں گے حکومت کی طرف سے سارے ایشو کو؟ دیکھیں میں بتاؤں، جب بجٹ سیشن ہوا اس دوران اپوزیشن نے وہاں پہ جو ہنگامہ رہی اور بدتمیزی وہاں پہ کی، اس کے اوپر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے ایک رولنگ دی، اور رولنگ قانون اور آئین کے مطابق تھی، بلکہ انہوں نے آئین کی وہ شکیں پڑھی کہ ہاؤس کا جو ہے تکریم ہے وہ لازم ہے، وہ فرض ہے سب کو اوپر کو، وہ اس کی تکریم جو ہے نا وہ پامال نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس بیس کے اوپر انہوں نے 26 اراکین کو معطل کیا۔ معطل کرنے کے بعد ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا انہوں نے اعادہ کیا، تو یہی اپوزیشن ترلے منتوں پہ آئی، انہوں نے آ کر رابطے کی، انہوں نے کہا جی بالکل، انہوں نے اپنی غلطی بھی مانی، غلطی ماننے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے۔ کل کا جو سیشن تھا، کل یہ سمجھیں کہ اس کے بعد یہ پہلا پراپر ایک سیشن شروع ہوا، جب یہ پچھلی ان کی بات جب مانی گئی، حکومت نے بھی دل بڑا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کے خلاف کوئی اس قسم کا ایکشن ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں ہاؤس چلے، یہاں پہ آپ اپنی بات کریں۔ تو کل یہ پراپر سیشن تھا، پھر اپوزیشن نے اس کی وائلیشن کی، اور ہمارے پاس جو اپوزیشن کے سینئر لوگ ہیں، جہاں پہ جو ان کے لیڈر آف اپوزیشن تھے جو اب نااہل ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو ان کے ڈپٹی لیڈر آف اپوزیشن اور باقی سینئر لوگ، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں ایسے ایم پی ایز ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہم یہ بدتمیزی نہ کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ مل گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ اب یہ کلچر ایکچولی ان کی لیڈرشپ، یہ ان کی سینئر لیڈرشپ ہماری میٹنگز میں آ کے کہتی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ پتہ تو چلے کہ اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ پتہ ہے سب کو کہ وہ لوگ ہماری میٹنگز میں آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کہا جاتا ہے باقاعدہ کہ آپ لوگوں نے بدتمیزی کرنی ہے، آپ لوگوں نے وہاں پہ جو ہے نا سخت باتیں کرنی ہے۔ اس کی وجہ سمپل سی یہ ہے کہ اس پارٹی کا کلچر بن چکا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں جو نہیں چاہتے یہ چیزیں ہوں، لیکن جو نئے ان کے بہت سارے ممبران آئے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ یہ جو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن جو تھے ابھی نااہل ہوئے ہیں، وہ خود یہ کہتے تھے کہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اگر میں یہاں پہ کوئی بات کر کے جاؤں گا، ہماری جب وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ہر اجلاس سے پہلے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، وہاں پہ بات ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ہمارے اسپیکر ملک احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہاؤس بڑے اچھے طریقے سے چلے۔ یہ ہونا بھی چاہیے، ظاہر ہے یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے چاہیے، اور یہاں پر عوام کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہونے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ بھائی یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا برا ایک منظر پیش کرتے ہیں، اور جب ہمارے سیاستدان جو ہمارے حکمران ہیں وہ ایسے کریں گے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا کہ اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں یا آپ لوگوں کو اس طرح سے سکھائیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح بیہیو کرنا ہے ایوان میں جا کے، ایوان کا تقدس پامال نہیں کرنا اسپیکر کی موجودگی میں۔